اسی لیے شاعر کہتا ہے کروں عبادہ نبی دی الفت کو اپنے سینے سنبھال رکھنا ہے، اور سنہری جالی تے سبز گنبد دے نال رشتہ سنہری جالی تے سبز گنبد دے نال رشتہ بحال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرات مکرم بات صرف اعمال سے نہیں بنتی، بات محبت سے بھی بنتی ہے، اور جب تک دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہ ہوگی، جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہوگا، تب تک تمہیں کوئی اعمال بھی فائدہ نہ دیں گے۔ اسی لیے حضور قبلہ سچل سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قلب اندر جو کعبو ڈٹھو سے، قلب اندر جو کعبو ڈٹھو سے مکے ونن ہے کیڑو ضرور۔ اور یار اگر تو کعبہ شریف کے اندر چلا جائے اور وہاں پر جا کر کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگتا رہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آ جائے، لیکن تجھے اگر کعبۃ اللہ والا نہ ملے، وہ تیرے کعبے کا طواف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، پھر ستر سر مست فرماتے ہیں پھر اپنے دل کو کعبہ بنا کر تاکہ تجھے کعبے والا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اپنے دل کو کعبہ بنا تاکہ تجھے کعبے والا مل جائے۔ اور دل کعبہ کب بنے گا؟ جب دل کے اندر کعبے والے کا یار بسے گا، سبحان اللہ۔ جب دل کے اندر آقا کی محبت ہوگی، جب دل کے اندر مدینے والے کا ڈیرا ہوگا، تبھی دل کعبہ بن جائے گا، سبحان اللہ۔ تبھی دل کعبہ بن جائے گا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں قلب اندر جو کعبو ڈٹھو سے مکے بنن ہے کیڑو ضرور، اور رگ رگ جیندی رب رب بولے کلمہ پڑھن ہے کیڑو ضرور۔ سبحان اللہ۔ رگ رگ جیندی رب رب بولے کلمہ پڑھن ہے کیڑو ضرور، اور سچل یار جے عشق جو گٹھڑو چھری ہلاون کیڑو ضرور۔ سبحان اللہ۔ سچل یار جے عشق جو گٹھڑو چھری ہلاون کیڑو ضرور۔ تو حضرات مکرم اسی لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ارے وار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وار تلوار کا ہوتا ہے اور دوسرا وار نگاہ یار کا ہوتا ہے۔ ارے تلوار کا وار کم ہوتا ہے اور نگاہ یار کا وار اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ یار کا وار اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا کہ سچل یار جو عشق جو گٹھڑو چھری ہلاون کیڑو ضرور۔ سبحان اللہ۔ جسے نگاہ یار نہیں کاٹ سکتی اسے کوئی تلوار نہیں کاٹ سکتی۔ تو حضرات مکرم اسی لیے کہا کہ سچل یار جو عشق جو گٹھڑو چھری ہلاون کیڑو ضرور۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات مکرم بات یہ ہے کہ آج 1437 ہجری کہ رمضان المبارک کے 18 تاریخ ہے، اور یہی ماہ مبارک تھا۔ اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ تھی جو کل گزر چکی ہے، اور اسی 17 تاریخ کو صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے اور ان کے پیٹ پر بھوک سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو حضرات مکرم آج میں آپ کو یہی منظر پیش کر رہا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، اور دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس وقت پھر کیا تھا، لیکن ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی کہ علماء نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، علماء نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو حضرات مکرم جب میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار نے جنگ کے لیے للکارا۔ میرے آقا علیہ السلام ایک جگہ جمع ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے اپنے انصار صحابہ کرام کو بھی بلایا اور مہاجرین صحابہ کرام کو بھی بلایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب کو بلا کر فرمایا، آج کون ہے جو اللہ کی راہ پر اپنی جانوں کو قربان کر دے؟ تو حضرات مکرم اس وقت سب سے پہلے جو آواز آئی تھی وہ صدیق اکبر کی تھی اور فاروق اعظم کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو آپ ہی کے لیے، اگر ہمیں جانیں ملی ہے تو آپ
آپ ہی کے لیے اگر ہمیں مال و اولاد ملے ہیں تو یا رسول اللہ آپ ہی کا صدقہ، یا رسول اللہ ہم سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ یہی آواز آ رہی تھی، یہی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرات مکرم جب یہ آوازیں بلند ہوئی تو یہ آواز کس کی تھی؟ مہاجرین میں سے صحابہ کرام کی آواز تھی۔ تو حضرات مکرم پھر مہاجرین میں سے حضرت مقداد بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس طرح کا جواب نہیں دیں گے جس طرح کا جواب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور وہ کیا جواب تھا؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے قوم عمالقہ سے مقابلہ کیجئے، ہم آپ کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے، آپ جائیں آپ کا رب لڑے اور آپ لڑیں، آپ دونوں جا کر قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور وہ کون سی قوم تھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس پر کتنے انعامات تھے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ قوم اس کو دھوپ لگتی تھی، قرآن کہتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب اسے دھوپ لگتی تھی ہم انہیں آسمان سے دسترخوان اتارا کرتے تھے، ہم انہیں کبھی من و سلویٰ کھلایا کرتے تھے، جب انہیں دھوپ لگتی تھی ہم ان کے سائے کے لیے بادل بھیجا کرتے تھے۔ اور ایسی قوم تھی جب اسے دھوپ لگتی تھی ہم اس کے لیے اپنے بادلوں کو بھیج دیا کرتے تھے، وہ ان پر سایہ کرتے تھے، اور جب انہیں کوئی یعنی کہ بھوک درپیش ہوتی ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا کرتے تھے۔ لیکن اس قوم کا حال یہ تھا، وہ کہتی تھی آپ جائیں آپ کا رب لڑے آپ جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس قوم کی طرح غدار نہیں ہیں، ہم اس قوم کی طرح غدار نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہر دم وفادار رہیں گے اور وفادار ہیں۔ حضرات مکرم صحابہ کرام نے جب یہی نعرہ لگایا تو پھر وہ جنگ شروع ہوئی، جنگ بدر۔ تو حضرات مکرم مسلمانوں کے پاس کیا ساز و سامان تھا؟ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں 3 گنا کم تھی اور ان کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ صرف ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے اور 8 زرہیں تھیں اور صرف 6 تلواریں تھیں، اور ادھر ان کفار کا اتنا بڑا لشکر تھا۔ تو حضرات مکرم یہ لشکر یہ چھوٹا سا لشکر تھا لیکن اللہ نے اس کو فتح و نصرت عطا کی۔ تو کس وجہ سے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ اے مسلمانوں اس وقت تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس تعداد بھی کم تھی اور تمہارے پاس ہتھیار بھی اتنا نہیں تھے۔ تو حضرات مکرم پھر وجہ کیا تھی؟ پھر یہ مسلمانوں کو جیت کیوں ہوئی اور کفار کو ہار کیوں ہوئی؟ تو حضرات مکرم وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے دل کے اندر جو خوف خدا تھا، عشق مصطفیٰ تھا، ان کو بھروسہ تھا تو صرف خدا کی ذات پہ تھا، جب مصطفیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا اس لیے وہ قوم جیت گئی۔ آج ہم کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سامنے ایک دشمن کھڑا ہوتا ہے ہم ڈر والے بھاگ جاتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ حضرات مکرم وجہ یہ ہے ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوتا اور اگر عشق مصطفیٰ ہوتا تو آج ہمیں یہود و نصارا اور اتنی بڑی قوم انگریز ہمیں تابع نہ کرتے، ہمیں کوئی قوم امریکہ ہمیں چیلنج نہ کرتا۔ حضرات مکرم وجہ یہی ہے ہمارے دلوں سے خوف خدا عشق مصطفیٰ نکل چکا ہے۔ حضرات مکرم پھر کیا ہوا؟ اسی طرح جنگ جاری رہی، واقعہ بہت لمبا ہے میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح جنگ چلتی رہی، آخر میں جب جنگ ختم ہوئی تو کچھ کفار جو تھے وہ مارے گئے اور کچھ کفار قید ہو گئے۔ حضرات مکرم اسی جنگ کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور اسی جنگ کے اندر ابو جہل بھی قتل ہوا۔ تو دوستو حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا جنگ کے میدان میں، میرے پاس سے 2 بچے گزرے جو 2 ننھے بچے تھے، ان کے ہاتھ میں 2 تلواریں موجود تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اے چچا جان ہمیں بتائیے
کہ اس وقت ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ تم بچے ہو، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ حضرت مکرم حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا تمہیں ان سے کیا کام ہے، تمہیں ابو جہل سے کیا لینا ہے؟ تو وہ بچے کہنے لگے ہم نے سنا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ بچے کہنے لگے کہ ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آئے ہیں اور ہم ابھی تک یہ سنتے ہیں کہ ابو جہل کی زبان وہ زبان ہے کہ جو میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں بھونکتی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو زبان میرے آقا کے بارے میں بکواس کرے، جو زبان میرے آقا کو بھونکے، وہ زبان سلامت رہ جائے۔ اس لیے ہم اس وقت چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیں گے۔ بچے کہنے لگے جب تک ہم ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضرت مکرم پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کر دیا کہ وہ جو وہاں لشکر موجود ہے اس لشکر کے بیچ میں سیاہ گھوڑے پر سوار ابو جہل وہ سامنے بیٹھا ہے۔ تو حضرت مکرم صحابی رسول فرماتے ہیں میرے اشارہ کرنے کی دیر تھی یا نگاہ میری ابو جہل پر تھی، پھر میں نے دیکھا کہ وہی بچے اس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ پھر ایک بچے نے سب سے پہلے بڑھ کر ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اور ابو جہل کا گھوڑا زمین پر آ گیا، ابو جہل نیچے گرا۔ پھر سب سے پہلے بچوں نے تلوار سے وار کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح لڑتے لڑتے ایک بچہ شہید ہو گیا، پھر دوسرا بچہ برابر وار کرتا رہا حتیٰ کہ ایک دشمن نے تلوار ماری، بچے کا بازو یعنی کہ کٹ گیا اور اس سے لٹکنے لگا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں پھر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صحابی رسول وہ چھوٹا بچہ مجاہد جو تھا وہ اپنے اس بازو کو اپنے ہاتھ میں اپنے سینے میں تھمائے ہوئے تھا، پھر بھی وہ لڑ رہا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ بازو میری جنگ میں آڑ بن رہا ہے، یہ دشمن پر وار کرنے سے مجھے روک رہا ہے، پھر اس نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور اپنے پاؤں کو کھینچ کر ادھر پھینک دیا۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے، میرے آقا قریب تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے بازو اٹھایا اور اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگا کر میرے آقا نے دوبارہ بازو سٹ فرما دیا۔ اسی طرح لڑتے رہے، کچھ دیر کے بعد اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرات مکرم یہ جنگ تھی جنگ بدر جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے فتح و نصرت عطا کی۔ حضرات مکرم پھر جب یہ مسلمان آپس میں انہوں نے فتح و نصرت حاصل کر دی اور کفار سے ہو گئے، تو کچھ کفار وہ تھے کہ جو قید ہو کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے، بتائیے اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ آج پتہ چل جائے کہ اپنے رشتے آپ کو دل سے آقا سے زیادہ چاہت ہے یا سرکار سے زیادہ محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہے یا آقا سے زیادہ محبت ہے، اسی لیے آج پتہ چل جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کیا جائے گا اور دشمن کہا بلکہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اس طرح نہیں کیا جائے گا، اور میرے آقا نے فرمایا ان سب سے فدیہ لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے اور سب کفار فدیہ دیتے رہے اور آزاد ہوتے رہے۔ اور ان قیدیوں میں سے ایک شخص وہ تھا جس کا نام حضرت عباس تھا، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ بھی اس جنگ میں قید ہو کر آئے تھے۔ تو حضرت مکرم کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آئے تو میرے آقا نے فرمایا اے عباس تم میرے چچا ہو، تم بھی اسی جنگ میں قید ہو کر آئے ہو، تم بھی فدیہ دے دو، تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ فدیہ دے کر میں رہا کر دیا جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اے عباس فدیہ دو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں دوبارہ کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ فدیہ دے کر مجھے رہا کر دیا جائے۔ تو حضرت مکرم تیسری مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عباس میں تمہیں اتنی مہلت دیتا ہوں کہ تم مکہ میں جاؤ، وہاں پر جا کر تم مجھے پیسے بھجوا دینا، اپنا فدیہ دے دینا، میں تمہیں رہا کر دیتا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرے پاس وہاں پر بھی کوئی پیسے نہیں ہیں، میں وہاں پر جا کر پیسے کیسے بھیجوں گا؟ تو حضرات مکرم پھر اس کے بعد کیا تھا، جب تیسرے مرتبہ میرے آقا علیہ السلام فرما چکے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے پاس اگر اور کوئی پیسے نہیں ہے تو
تو جب آتے وقت تم نے حضرت عباس کہتے ہیں جب میں جنگ سے گھر پہ جب میں میدان جنگ میں آ رہا تھا تو میں ادھر آنے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی دی تھی اشرفیوں کی اور میں نے کہا تھا اگر میں واپس آ جاؤں گا تو پھر تھیلی مجھے واپس لوٹا دینا، اگر واپس نہ آ سکوں میں وہاں پر مر جاؤں تو پھر اشرفیوں کی تھیلی فلاں فلاں لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ حضرت مکرم پھر حضرت عباس کہتے ہیں یہ راز صرف مجھے معلوم تھا، جو صرف میری بیوی کو معلوم تھا، لیکن جب 3 مرتبہ میں انکار کر چکا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ فدیہ دے کر مجھے رہا کر دیا جائے، میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اور کوئی پیسے نہیں ہیں، آتے وقت جو تم نے پیسے اپنی بیوی کو دیے تھے وہ تو موجود ہیں، سبحان اللہ، اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے وہ تو پیسے موجود ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں اس بات کو سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا، ارے یہ راز تو صرف مجھے پتا تھا کہ میری بیوی کو معلوم تھا، اب یہ بتانے والے کون ہیں؟ اب جس کو خدا اتنا پیار کرتا ہے کہ اتنے حالات بتا دیتا ہے، ارے جو شخص مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ کے حالات بتا سکتا ہے وہی شخص جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے، سبحان اللہ، وہی شخص جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ ارے جو شخص مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ کے حالات بتا سکتا ہے وہی شخص جنت کا راستہ کیوں نہیں دکھا سکتا؟ حضرت عباس کہتے ہیں پھر میری زبان سے بے اختیار نکل گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو آج مقام غور یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، تو ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اگر تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضرت عباس کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہوا، ان کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہوا؟ ارے جب ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے ہی علم غیب تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ جب حضرت عباس کے ایمان سے انکار کرو یا علم غیب نبی کے علم غیب کو مانو، اگر نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو حضرت عباس مسلمان کیسے سمجھتے ہو؟ حضرت عباس مسلمان سمجھتے ہو تو پھر نبی کے علم غیب کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ، حضرت مکرم پھر پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اور وہی بدر کا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے سرکار نے جب جنگ شروع ہونی تھی اس سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام کو بلا کر میرے آقا نے فرمایا ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دیکھ لو آج مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نشان لگا رہا ہوں، کل فلاں کافر یہاں قتل ہوگا، کل فلاں کافر یہاں قتل ہوگا۔ اور راوی فرماتے ہیں قال فما مات احدهم عن موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے جہاں پر نشانات لگائے تھے کل جب دن ہوا اور جنگ ہوئی تھی ہر ایک کافر وہیں پر مرا تھا جس جگہ پر نشان میرے آقا نے لگائے تھے، ارے کوئی کافر بھی اسی نشان سے کسی جگہ ہٹ کر نہیں مرا تھا، اسی جگہ پر مرا تھا۔ اس سے بڑھ کر علم غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر علم غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرات مکرم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کو جس لشکر میں قتل کرنا ہے انی لعارف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دجال کو جس لشکر میں قتل کرنا ہے میں مصطفیٰ اس لشکر کے نام بھی جانتا ہوں اور ان لشکر والوں کے آبا ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں اور جن گھوڑوں پر انہوں نے سوار ہو کر دجال کو قتل اس گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرات مکرم اس سے بڑھ کر علم غیب اور کیا ہوگا؟ تو حضرات مکرم یہ علم غیب میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آج کی مناسبت سے ایک بات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان کی شہادت 21 رمضان کو ان کی شہادت ہے، حضرات مکرم میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذکر علی کی عبادت، علی کی ذکر کرنا عبادت ہے، سبحان اللہ، ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب ٹائم مکمل ہو چکا، بس میں مجھ سے عرض کر رہا ہوں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو حضرات مکرم میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ آج آپ کو ایک نکتہ بتا رہا ہوں کہ میرے آقا کی ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کا چاہے کوئی ادنا ولی ہو اس کا اگر کسی جگہ ذکر کیا جائے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات مکرم حضرت علی تو ولیوں کے سردار ہیں، حضرت علی تو اولیاء کے سردار ہیں، پھر اگر ان کا ذکر کیا جائے تو پھر کس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی آپ کو بھی اندازہ لگا لیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، بلکہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں
اگر یعنی کہ پہلے کفار اور منافقین جو منافق تھے اور مسلمان بس گرے ہوئے تھے، جب ان کی پہچان شناخت نہیں ہوئی تھی تو پھر اگر ہمیں پہچان کرنا ہوتی کہ ہم میں سے منافق کون ہے اور ہم میں سے مومن کون ہے، تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں پھر ہم ایک کام کرتے تھے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہم میں سے مومن کون ہے اور ہم میں سے منافق کون ہے۔ اس وقت کام کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس وقت ہم نعرہ حیدری لگاتے تھے، ہمیں پتہ چل جایا کرتا تھا کہ ہم میں سے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا نام اور جس کا دل، جس کا چہرہ علی کا نام سن کر کھل اٹھتا تھا اور جس کے دل کے اندر محبت جوش مارتی تھی، ہمیں پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ اس علی کا سچا غلام ہے اور یہ نبی سے سچا پیار کرنے والا ہے، یہی سچا مومن ہے۔ اور جس کو علی کا نام سن کر جس کے ماتھے پر بال پڑ جاتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہی منافق ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن منافق کی پہچان کیا ہے؟ مومن اور منافق کے درمیان فرق یہی ہے، ارے جس دل کے اندر علی کی محبت ہوگی وہی سچا مومن ہوگا، اور جس کو علی سے محبت نہیں ہوگی بلکہ بغض ہوگا وہ شخص کامل مومن نہیں ہوگا۔ تو حضرات مکرم حضرت علی ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، آپ سے کسی نے کہا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آپ کو سرکار نے علم کا دروازہ بتایا تو ہمیں بتائیے پھر آپ علم کے دروازے ہیں۔ تو وہاں پر جا رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ آیا اور وہ پہاڑ جو تھا چیونٹیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ پہاڑ چیونٹیوں سے سیاہ ہوا پڑا تھا۔ حضرت علی سے لوگوں نے کہا آپ کو جو سرکار نے فرمایا ہے کہ آپ علم کا دروازہ ہیں، آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ان چیونٹیوں کی تعداد کتنا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان چیونٹیوں کی تعداد کتنا ہے، ارے مجھے تو دامن مصطفیٰ سے علم کی وہ خیرات ملی ہے کہ میں علی تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان چیونٹیوں میں سے نر کتنا ہے اور مادہ کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان چیونٹیوں میں سے نر کتنا ہے اور مادہ کتنا ہے، یہ حضرت علی کے علم کی شان۔ اور پھر علم کی سوال کی بات کرنے والوں ذرا سوچا کرو کہ تم کس کے علم پر بات کرتے ہو، یہ تو ان کے غلاموں کا شان ہے، ایک آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات مکرم اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے علی کا دشمن کو تاڑ دیکھو کہ ہاں منافق کا ساڑ دیکھو، علی کا دشمن کو تاڑ دیکھو کہ ہاں منافق کا ساڑ دیکھو، اور پچا نہیں سکتا علی کا نعرہ بہشت مندے اٹھاڑ دیکھو، سبحان اللہ۔ علی کا نعرہ بہشت مندے اٹھاڑ دیکھو۔ اور آج تم لوگ جو کہتے ہو حضرت علی کا ذکر کرنا شرک ہے، تم شرک کے فتوے یہاں پر لگاتے رہو گے نا، لیکن جب جنت میں مومن جائیں گے، وہاں پر جب جائیں گے تو جنت کے جو درخت ہیں، جب ان درختوں پر جب ہوا آتی ہے، جنت میں ہوا چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، پھر جب ہوا چلتی ہے جنت کے درخت کے پتے جو ہلتے ہیں، جب وہ ہلتے ہیں اور پتے آپس میں ملتے ہیں، ارے جب پتے آپس میں ملتے ہیں ان سے بھی علی کی آواز آتی ہے، سبحان اللہ۔ ان سے بھی علی کی آواز آتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر علی کا نام لے کر شرک کرتے ہو، انہیں کہا کرو پہلے خدا سے پوچھو جنت میں شرک کیوں کروا رہا ہے، انہیں کہو پہلے خدا سے پوچھو وہ خدا ہو کر جنت میں شرک کیوں کروا رہا ہے۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہے، تم ہر چیز پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہو، وہ خدا ہے اسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ ارے صرف دین خدا کو مان لینے کا نام نہیں ہے، دین تو سب اولیاء کرام کو، انبیاء کرام سے عقیدتوں کا نام ہے۔ ارے دین محبتوں کا نام ہے، دین نفرتوں کو مٹانے کا نام ہے، دین محبتوں کا نام ہے، دین نفرتوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بن جا خدمتگار علی دا ہو بے گا دیدار علی دا، بن جا خدمتگار علی دا ہو بے گا دیدار علی دا، مرحب جے بھی چھڑ نہیں سکتے ایسا ہندا بار علی دا، انہیں قاتل نو بھی شربت پلایا دیکھ کے صحیح کردار علی دا۔ آج ہمیں اگر کوئی شخص کوئی بات کہہ دے ہم لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو 100 گالیاں نہ دیں ہمیں چین سے بیٹھنا نہیں آتا۔ حضرت علی کی شان کیا ہے؟ وہ حضرت علی کی جب آخری وقت آیا، جب قاتل نے آپ کو اپنے قتل کر دیا، آپ کو شہادت کا جام نوش کروا دیا، تو شربت لے کر آئے، حضرت علی فرماتے ہیں پہلے میرے قاتل کو جو پلا دو اس کو پیاس زیادہ لگی ہوگی، سبحان اللہ، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوگی، پہلے اس کو پلا دو۔ تو حضرات مکرم اسی لیے شاعر کہتا ہے بن جا خدمتگار علی دا ہوے گا دیدار علی دا، کوئی مرحب جے بھی چھڑ نہیں سکتے ایسا ہندا وار علی دا، انہیں قاتل کو بھی شربت پلایا ویخ صحیح کردار علی دا، جنت تینوں مل جانی ہے، دل وچ رکھ لے پیار علی دا، منکر اتھوں نس جانا ہے، ہاتھ چوک کے نعرہ مار علی دا نعرہ ہے تیری میں اپنے زور پر بھی سب کے تمہارے نعرے کے جواب پر بھی سب کے۔ حضرات مکرم یہی شان حضرت علی کی ہے
ہم مزید گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. تم سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں. وقت کے معاملے زنجیر داروں کے ہستے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے, صحابہ کرام کی عقیدت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد میں رسول السلام عاشقی ہوتی معلوم و قیام میری آنکھوں کی تلاش بس اتنی ہے یا رسول اللہ کہ آخری سانس میں آپ کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ.